بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج سارا دن جو عدالتی معاملات چلتے رہے الیکشن کو لے کے، اس کے اوپر تفصیلی میں نے چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد، اب افطاری کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو ویلاگ کی صورت میں سارے حالات سے آگاہ کروں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. دو چیزیں تو بہت واضح ہیں اور آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کی طرف سے اور پارلیمنٹ کے باہر دونوں طرف سے سیاسی قیادت سپریم کورٹ کی طرف اپنی تنقیدی توپوں کا رخ موڑ چکی ہے. آج مریم نواز صاحبہ کی کھڑیا کے مقام پہ جو تقریر ہوئی، جس طرح انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان پہ رشوت کے الزامات لگائے، ان سے ان کی بیگمات اور دامادوں سے احکامات لینے اور بچوں سے احکامات لینے کے الزامات لگائے، اس سے یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر آئینی بحران پیدا ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر ضروری یہ تھا کہ فریقین آپس میں بیٹھ کے ایک ایسا لائے عمل تیار کرتے جو لوگوں کی آسانی کا باعث بنتا اور جس میں کمپلیکیشنز کم سے کم ہوتی. لیکن کیونکہ یہاں بات ہے کنفرنٹریشن کی، یہاں بات ہے انا کی، یہاں بات ہے ضد کی، یہاں بات ہے ترازو کے پلڑے کو زبردستی برابر کرنے کی، تو ایسے حالات میں ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اس طرح کے حالات کے اندر رزلٹ کیا نکلے گا. بہرحال اب تک کی جو صورتحال ہے میں اس کی طرف آؤں گا. عدالت کے اندر جو گورنمنٹ نے ظاہر اپنی بات کی، اٹارنی جنرل اپنے دلائل کل میرا خیال ہے دیں گے، سیاسی پارٹیوں نے اپنی اپنی طرف سے انڈرٹیکنگ دینی ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے آج ان کے وکلاء نے انڈرٹیکنگ دے دی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو وہ قبول کریں گے. ظاہر عمران خان الیکشن چاہتے ہیں اس وقت، اور آئین کیا کہتا ہے، آئین بھی الیکشن کہتا ہے. سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی، وہ ایک شارٹ آرڈر اس کے اوپر ایکسپیکٹڈ ہے کہ آ جائے گا فرائیڈے کو، یا مے بی کل آ جائے. اگر کل دیر تک سماعت چلی تو یہ کل آ سکتا ہے، ادروائز فرائیڈے کو آ سکتا ہے. تو بات تو صرف یہ ہے کہ الیکشن، عمران خان کا مطالبہ الیکشن اور گورنمنٹ الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے. گورنمنٹ الیکشن سے اس لیے بھاگنا چاہتی ہے کیونکہ بہت ساری ناکامیاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، گورنمنٹ کے بہت سارے ایشوز ہیں جن کو گورنمنٹ اس وقت تک ہینڈل نہیں کر پا رہی، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو یہ ساری چیزیں عمران خان کو فائدہ دے جائیں گی. تو وہ عمران خان کے ڈر سے یا عمران خان کے خوف سے انتخابات کو کھینچنا چاہتے ہیں، ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال اب سپریم کورٹ نے، کیونکہ آج جس طرح الیکشن کمیشن سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک جائزہ لے لیا ہے کہ دہشت گردی کے معاملات پہ وزارت داخلہ سے بات کر لی ہے، الیکشن کمیشن کے دلائل ان کے سن لیے ہیں. تو اس سے اب سپریم کورٹ ایک اپنی جو سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گا. اس کے اندر ریشو کیا ہوگی اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے. کیا وہ الیکشن کروانے کا فیصلہ سنائیں گے یا وہ حکومت کے موقف کو درست مانیں گے، یہ کہنا بھی اس وقت قبل از وقت ہے، کیونکہ سپریم کورٹ اب ظاہر ہے ایک جائزہ لینے کی پوزیشن میں ہے. ملک میں جو دو الیکشن کمیشن کی طرف سے بنیادی چیزیں اٹھائی گئی تھیں، پہلی یہ تھی کہ ان کا جو فائنینس ہے وہ انہیں نہیں مل رہا، تو وزارت خزانہ اس کے اوپر رسپونڈ کرے گی. دوسرا ہے کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے، اس کے اوپر انٹیریئر منسٹری بھی ریلیونٹ ہے، ڈیفنس منسٹری بھی ہے. ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ہے، اس کے اوپر انٹیریئر نے اپنا ظاہر پوائنٹ آف ویو دینا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن گیدر کر کے اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس لے کے سن کے کہ وہ کیا چاہتی ہیں اور وہ کب تک الیکشن کے قابل ہو سکتی ہیں، پھر سپریم کورٹ نے اس کی طرف فیصلہ دینا ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ الیکشن 30 اپریل کے الیکشن تو ہوتے نظر نہیں آ رہے. اب تک کے جو حالات ہیں اس کے اندر 30 اپریل ممکنہ طور پہ انتخابات نہیں ہوں گے، یہ آگے ہی جائیں گے. اب دیکھنا یہ کہ کیا جو الیکشن کمیشن نے اکتوبر کی تاریخ دی ہے، کہ اکتوبر کو ہی الیکشن سپریم کورٹ بھی انڈورس کرتی ہے، اور کیا یا ایسا کیا ان سے مانگا جائے گا کہ آپ اکتوبر میں الیکشن کروا پائیں گے. کیونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں نہیں ہونے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے اور اگر وہ واپس آ جائے گا تو مے بی کہ کافی سارے ایسے فیصلے کرے گا جو سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اور پولیٹیکل جو لوگ ہیں، اپوزیشن ہے، اگر عمران خان آ جاتا ہے تو موجودہ حکومت، اس وقت کی اپوزیشن، ان کے بہت سارے تحفظات ہیں، انہیں بہت سی چیزیں لگتی ہیں. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر الیکشن کروانے کا موڈ تو گورنمنٹ کا تو نہیں ہے. اب اگر سپریم کورٹ، اس میں دو آپشنز ہیں. ایک یہ کہ سپریم کورٹ 30 اپریل والی جو تاریخ ہے اس کو انڈورس کر سکتی ہے،
دوسرا آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ گورنمنٹ کی طرف سے دی ہوئی اکتوبر کی تاریخ کو الیکشن کمیشن کی تاریخ کو انڈورس کر سکتی ہے اور پابند کر سکتی ہے کہ جی آپ نے اس پہ الیکشن کروانے. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ان دونوں ٹائم لائن کے درمیان کا کوئی ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے جس میں نہ 30 اپریل نہ 1 اکتوبر، اس بیچ کی کوئی ایک تاریخ، بجٹ کے بعد کی کوئی ایک تاریخ باؤنڈ کیا جا سکتا ہے فریقین کو کہ اس تاریخ کے اوپر آپ نے ہر صورت الیکشنز کروانے ہیں. کیونکہ اب یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس کی مدت پوری ہونے کو ہے، تو اس کے حکومت یہ ویٹ کر رہی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو لیکن یہ ایک اس کے اوپر کسی کو بھی الزام دینا قبل از وقت ہوگا کہ نئے آنے والی چیف جسٹس جو ہے ممکنہ طور پہ وہ کوئی پی ڈی ایم کو فیور دیں گے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ادارے پالیسی وقت و حالات کی نزاکت کے ساتھ بعض اوقات وہ بناتے ہیں، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے اور ایک بڑا ادارہ ہے اور ریاست کا سب سے اہم ترین ادارہ سمجھا جاتا ہے، تو وہاں کے ججز کے یا سپریم کورٹ کے آنے والے چیف جسٹس کے بارے میں پہلے سے ہی ہمیں کوئی اس طرح کے ابہام یا ایسی کیفیت میں نہیں رہنا چاہیے جس سے ہم یہ تاثر دیں کہ سپریم کورٹ اپنا کام نہیں کرے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت جس جگہ پھنس گئے ہوئے ہیں یہاں سے نکلنے کے لیے سپریم کورٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. سپریم کورٹ فریقین کو پابند کر سکتی ہے اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے. فار ایگزامپل کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی آپ مئی میں کرا لیں، آپ جون میں کرا لیں، جولائی میں کرا لیں، یا آپ اکتوبر میں ہی لازمی کرا لیں، اور اگر اکتوبر میں بھی نہیں ہوتے تو پھر یہ ایک بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف ہم جائیں گے. اس سے بچنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو بھی بیہیو کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو غیر ضروری تنقیدی نشتر اس وقت حکومت کی طرف سے عدالت کے اوپر جا رہے ہیں، یہ کوئی اچھا نہیں ہے معاملہ. آج آپ کریں گے، کل کوئی اور کرے گا. آج آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری مرضی کے لوگ بیٹھیں تو کل کسی اور کو نہیں لگے گا کہ اس کی مرضی کے لوگ بیٹھیں. تو پھر یہ آپ ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ہوا دے رہے ہیں جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو اس لیے بہرحال کل کا دن امپورٹنٹ ہے، تھرسڈے. کل اس کیس کے اوپر چیزیں سامنے آ جائیں گی. سوال ہے الیکشن کا، الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اور اگر ہونے ہیں تو کب ہونے ہیں، کب تک حالات بہتر ہوں گے. یہ چھوٹے سے 2-3 معاملات ہیں جن کے اوپر اتنا بڑا بھونچال آیا ہوا ہے. بہرحال کل دیکھتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی افطاری کے بعد ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی آپ کے سامنے آئیں گے ویلاگ کے ساتھ، اور فرائیڈے کو پھر ظاہرہ میرا ٹی وی شو ہے تو اس کے اندر بھی ہم یہ ڈسکس کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. رمضان میں اپنے ارد گرد لوگوں کو ضرور اپنی وہ سپورٹ ان کی کریں، جو کر سکتے ہیں ان کے لیے، تھوڑا کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن کریں ضرور. بہت بہت شکریہ.